جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب ہمارے آج کے سیلیبریٹی گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کو آپ سے انٹروڈیوس کراتے ہوئے، کیونکہ ان کا تعلق اس شعبے سے ہے جو عام طور پہ کم سے کم پاکستان میں لوگ آتے ہوئے گھبراتے ہیں اس میں. جی ہاں گھبراتے ہیں، گھبرانے سے زیادہ میں سمجھتی ہوں ڈرتے زیادہ ہیں. ڈر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں آگے نہیں بڑھ پاتے. ہمارے آج کے گیسٹ آٹو سپورٹ سے ان کا تعلق ہے، کار ریس ہے، اور وہ گاڑی 4 پہیوں والی ہو، 3 پہیوں والی ہو، 2 پہیوں والی ہو یا ویلز نہ بھی ہوں، یہ اس میں بھی انوالو ہے. اور یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ بغیر ویل کی آٹو ریس کون سی ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے. ہمارے آج کے سیلیبریٹی گیسٹ ہیں ذوحان. السلام علیکم ذوحان، کیا حال ہیں آپ کے؟ پہلے تو مجھے اپنے نام کا معنی بتائیں. ذوحان بڑا اچھا یونیک سا، آپ کا جو شوق ہے اسی کی طرح آپ کا نام بھی یونیک ہے. بالکل. ذوحان جو ہے وہ بیسکلی اولڈ جرمن زبان کا لفظ ہے. اوکے. اور اس کے لفظی معنی خوبصورت یا خوبصورتی رکھنے والا. رائٹ. اور لغوی معنی جو ہیں اس کے وہ ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنے والا. ذوحان رائٹ. تو یہ جرمن جو ہے یہ جیسے جرمن آٹو انڈسٹری ہے بڑی مضبوط قسم کی گاڑیوں والی، اسی طرح آپ کا نام بھی ماشاءاللہ اس پہ. تو ذوحان آپ کار ریسنگ میں ہیں؟ بیسکلی میں بائک ریسنگ میں ہوں، کار سے بھی ریلیٹڈ کیونکہ آٹو ریسنگ سے ریلیٹڈ ہوں. لیکن یہاں پر گاڑی وہ بھگانی ہے. ہاں کیونکہ یہاں پر جو ہے موٹر سائیکل ریس سب سے پہلے پروموٹ ہوئی کسی حد تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ختم ہو گئی. صحیح. تو اس میں ہی سب سے پہلے انیشیل میں اسی میں پارٹیسپیٹ کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے زیادہ شہرت ہے. پہلی ریس کب کی تھی؟ پہلی ریس جو کی تھی وہ اگر آپ پروفیشنل ریس کی بات کریں تو وہ تو 92 میں کی تھی. رائٹ. لیکن اگر انپروفیشنل انپروفیشنل تو یوں سمجھیں کہ سعودی عرب میں والد صاحب کے دوست ہوتے تھے، ڈان نام تھا ان کا. ڈان؟ ہاں ٹھیک ہے جی ڈان. صحیح. ٹھیک ہے. تو ان کے بیٹے جو ہے وہ موٹو کراس ریسز کرتے تھے. رائٹ. تو ان کا جہاں پر رہائش تھی تو وہیں پر ان کا پریکٹس کا ایک گراؤنڈ سا بنا ہوا تھا. تو ادھر ان کے ساتھ تھوڑا بہت کیا تھا، جو کہ عمر ہوگی بمشکل 6 سے 7 سال. تو اس وقت ورلڈ کلاس کی بائک فرسٹ ٹائم اس وقت چلائی تھی سعودی عرب میں. ٹھیک. تو آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے ریسز کا یا جو آٹو ریس میں جو آپ کرتے ہیں وہ یو اے ای، سعودی عرب اس سائٹ پر زیادہ ہے؟ اس سائٹ پر ہاں ظاہر بات ہے یہ اب زیادہ ہو گیا ہے. پچھلے خاص کر آپ یوں کہیں کہ کیونکہ جس زمانے میں نے کیا ہے تو اس زمانے میں وہ پروفیشنل ریسز نہیں ہوتی تھی کیونکہ فارنرز وہاں پر آتے تھے. تو ان کے اپنے پرائیویٹ کلبز بنے ہوئے تھے. وہاں پر کوئی نیشنل لیول کی یا سٹی لیول کی ریسز نہیں ہوتی تھی. وہ ان کے اپنے پریکٹس یا شوق کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا جو فارنرز ہوتے تھے، خاص کر یہ گورے انگریز وغیرہ. تو اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں کو وہاں سے مطلب مجھے خاص کر ایک وہاں سے کیا کہنا چاہیے انسپریشن آپ کو وہاں سے ملی اور آپ نے جو ہے وہ پکڑا. اچھا آٹو تو خیر ہم لوگوں کا خاندانی وہ تھا کیونکہ والد صاحب ہائیڈرولک انجینئر ہیں. اوکے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آٹو تو رہی ہم لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ. لیکن جو پروفیشنلی اس کو اگر جس نظر سے دیکھا تو وہ ان کی وجہ سے دیکھا، والد صاحب کے دوست. کیونکہ ہاں ذوحان صحیح آپ کہہ رہے ہیں، بیکاز کار ریسنگ یا باقی کی ریس صرف گاڑی بھگانا نہیں ہوتا ہے، اس کی ٹیکنیکل چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب تک آپ سمجھے نہیں آپ اس کو. تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا کہ ایک آپ کو موقع ملا، آپ ان ٹریکس پہ گاڑی چلاتے رہے. جب آپ نے اس کو ایز اے کریئر میں کہوں اسے کہہ سکتے ہیں لیکن پروفیشنلی ٹھیک ہے، پروفیشنلی جب آپ نے اس کو شروع کیا تو پھر کیا چیز تھی جس کی بیسس پر آپ نے کہا کہ نہیں اب مجھے انٹر ہونا ہے اس لیول پر؟ اس کی وجہ یہ ہوئی بیسک اگر دیکھیں تو کیونکہ موٹو کراس سے ریلیٹڈ میرا سب سے زیادہ میری جو ایک وقت گزرا ہے وہ موٹو کراس میں گزرا ہے. موٹو کراس دنیا کی مشکل ترین ریس ہے. ٹھیک ہے جی. آف روڈ کی جس پبلک کے لیے اگر کہیں تو وہ ٹریل جو ہوتی ہے ہمارے یہاں ٹریل بائک جو ہوتی ہے اونچی والی، ہاں اونچی والی، تو وہ ہے. لیکن جو موٹو کراس ریسز ہیں یہ اس سے بہت ہی ہائر قسم کی مشین ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ بہت ہائر جمپس ہوتی ہیں، اس میں ہرڈلز ہوتے ہیں
اور آپ کو ایک پل کی سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ کو سوچ کے کرنا ہے. جیسے روڈ ریس میں آپ کو پتا ہے کہ کٹ کس طرح مارنا ہے, کس اینگل پہ مارنا ہے, ایک دفعہ آپ نے شارٹ مار لیا, دوسری دفعہ لانگ. اس میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا, آپ جس وے میں اس میں کر گزرنا ہے. تو بہت ہارڈ ریس ہے. اور اس کی طرف آنے کی وجہ بس یہی ہوئی کہ جب میں نے دیکھا کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کچھ ایکسٹریم والا کام ہو, کیونکہ ایک تو ایکسٹریم مشین یہ کہلاتی ہیں. جب آپ آٹو میں آتے ہیں تو ایکسٹریم مشین کے نام سے اکثر جگہ ان کو پکارا جاتا ہے. اس کی وجہ مشین, ہاں ٹھیک ہے جی. آر پی ایم بہت ہائی ہوتے ہیں ان کے, تو نارملی میری باتوں میں بھی آپ کو آر پی ایم تھوڑے سے ہائی لیول میں اسپیڈ میں بولوں گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی کیونکہ ایک اپنی بھی عادت تھی, آٹو سے ریلیٹڈ تھا, سوچا کیا کروں, ہواؤں میں اڑنے کا کچھ شوق تھا. تو اس میں جو ہے وہ اب یہ آپ کے لیے ذرا سننے والی بات ہے. بالکل بالکل. اس کی جو نارمل جمپ ہوتی ہے وہ 8 فٹ ہوتی ہے, نارمل جمپ. جیسے آپ اسپیڈ بریکر سے گزرتی ہیں اپنے شہر میں, وہ بھی اونچی لگتی ہے, وہ جو ہے 8 فٹ ہوتی ہے. اور میرا جو اپنا ریکارڈ ہے وہ 22-35 فیٹ ہائٹ کا ہے. 35 فیٹ ہائٹ جمپ لی ہے آپ نے. بالکل. تو اس کا میرا ریکارڈ ہے. اور مطلب 15 فیٹ اور 18 فیٹ کی تو میری اسنیپس نارملی ہیں میرے پاس. اوکے. تو اس میں سب سے ہارڈ جو چیز ہے وہ تو جمپ ہے, کیونکہ ریسنگ کے دوران اتنی اونچی جمپ کرنا بہت مشکل ہے. جبکہ آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کہ یہ جو کاروں پہ سے جمپ لگائی جاتی ہے یہ تو ایک جمپ ہے اور اسٹریٹ ہے, اس کی پوری آپ کے پاس حساب کتاب ہوتا ہے. لیکن جب آپ ریسز کھیل رہے ہیں تو اس میں جو ہرڈلز بنی ہوئی ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اسی ہرڈل پہ آپ 8 فٹ کی بھی جمپ لگا سکتے ہیں, اسی ہرڈل سے آپ 18 and 20 اور 30 and مطلب ایکسٹرا آپ جا سکتے ہیں. وہ اب آپ کے اوپر ہے, اسی پہ ریس بیس کرتی ہے, اسی سے آپ ریس جیتتے ہیں. دو چیزیں, ٹرن اور آپ کی جمپ. ٹرن اور جمپ جو ہے یہ ظاہر ہے. باقی سیدھا تو آسان ہے چلانا, مگر خیر وہ بھی آسان نہیں ہے. جس اسپیڈ پر آپ لوگ ہوتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتا ہے. ذوحان, جب بائک آگے سے آپ جمپ کے لیے بس جا رہے ہیں, بالکل کیا چیز ہوتی ہے دماغ میں اس وقت؟ دماغ کو ویسے نارملی موقع نہیں ملتا. دماغ کو موقع کب ملتا ہے؟ جب ہم لوگ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا, جس وقت آپ نے جمپ میں نے کہا نا, اس میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کی پریکٹس میں, آپ کوئی فرسٹ ٹائم تو ٹریک پہ آگے کھڑے نہیں ہوئے کہ آپ نے ایک دم سے جمپ کر لی. ظاہر بات ہے آپ پریکٹس میں ہیں, تو جمپ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نارملی جب کار میں بیٹھتی ہیں تو کیا آپ سوچتی ہیں کہ آپ نے کلچ دبانا ہے؟ نہیں, آٹومیٹک ہو جاتا ہے. ہاں, لیکن جب آپ سیکھ رہی تھیں تو آپ سوچتی تھی. ایگزیکٹلی, بالکل اسی طرح, کیونکہ ہم لوگ گھیر بھی آپ نیچے دیکھ کے چینج کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ رائڈر ہیں, رائڈنگ کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوچنا نہیں ہوتا. ہاں, جب ہوا میں جاتے ہیں تو وہاں ایسا لگتا ہے ٹائم ٹھہر گیا. یہ ایک بڑا عجیب سا میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اچھا, جب بھی کبھی آپ کسی چیز سے جب جمپ لیں گی, بھلے وہ دیکھنے والے کے لیے 1 سیکنڈ کی ہو, لیکن وہ جو 1 سیکنڈ ہے وہ ٹائم رک جاتا ہے. اور اس میں آپ جتنا سوچ سکتے ہیں اتنا سوچتے ہیں. اور یہ میرے لیے بڑا عجیب سا ایکسپیرینس, شاید یہ ایکسپیرینس کسی اور رائڈر میں ورلڈ میں کسی نے شاید ڈسکس کیا ہو. صحیح, بالکل ایک بڑی عجیب. اب چونکہ میں میڈیا پہ آ رہا ہوں تو یقیناً پروو ہوگا کہ یہ کہیں اور ڈسکس ہوا ہے یا میں یہ فرسٹ ٹائم ڈسکس کر رہا ہوں, کہ جس وقت آپ ایئر میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ بالکل ٹائم رک جاتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بھی بالکل ہلکے ہیں, اور آپ پھر جو بھی سوچتے ہیں وہ 1 سیکنڈ کا 1 گھنٹہ, 1 سیکنڈ کا 1 دن, اور 1 سیکنڈ کے بعض وقت آپ کی پوری زندگی کے خیالات آپ کو اس سیکنڈ میں آ جاتے ہیں جس وقت آپ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھے والے آتے ہیں, برے سب آ جاتے ہیں, سب ایک دم سے ریل گھوم جاتی ہے. اب اس وقت جو بھی آپ کا مائنڈ بنا ہوا ہے, حالات آپ کے جیسے چل رہے ہیں, وہ چیز آپ کو ٹوٹل ایک تیزی سے فلم کی طرح چل جائے گی. صحیح. اور اس میں پھر مطلب اس کا لطف الگ ہے. اس میں آپ کو جو بھی یاد آتا ہے آپ ہوا میں ہوتے ہیں, خلا میں کہہ لیں, ہوا میں کہہ لیں. وہ لٹرلی جو کہتے ہیں کہ آپ ہواؤں میں ہیں اس وقت, پھر باقی وہ ہواؤں میں. اب اس پہ کرنا ہوتا ہے کنٹرول ریس کے درمیان. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نیگیٹو چیز اس وقت آپ کو ذہن میں آ جاتی ہے, پازیٹیو بھی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. پازیٹیو بھی کرتی ہوگی, لیکن نیگیٹو کا ایک بات وہ تو زیادہ آپ کو ایک دم سے جو ہے, جی, تو اس کو پھر کنٹرول کرتے ہیں. اس کو کنٹرول یہی ہے کہ آپ کو فوراً
سے پہلے واپس ریس کی طرف آنا پڑتا ہے. وہ جو آپ ہوا میں گئے تھے واپس زمین پہ آنا پڑتا ہے. آپ کو زمین نظر بھی آنے لگتی ہے چند سیکنڈ کے بعد کہ ابھی تو آپ اڑے آپ کو آسمان نظر آتا ہے, جس وقت آپ واپس لینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زمین نظر آنے لگتی ہے. تو جیسی زمین نظر آتی ہے تو ایک تو آٹومیٹکلی بریک ہو جاتی ہے آپ کی سوچ. دوسری یہ کہ جب آپ ریس میں تو آپ کو خود بریک کرنی پڑتی ہے, ایک دم سے آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے سیکنڈ کے بھی مائکرو سیکنڈ, مطلب مائکرو سیکنڈ